بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اے نیو لیکچر سیریز۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی بزنس میتھمیٹکس کی جو بک ہے 5405 اور 1429 کوڈ کی بک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی BA BS BCom وغیرہ کے کورسز کے لیے اسٹڈی کروائی جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو میتھمیٹکس ہے، اب کچھ لوگوں کے لیے بالکل یہ بک جو ہے وہ بالکل نئی ہوگی، جنہوں نے پہلے میتھمیٹکس نہیں پڑھی ہوگی، اور کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے میٹرک میں کچھ نہ کچھ یا پڑھی ہوگی بک میتھس کی۔ تو بالکل سمپل چیزیں ہیں، بیسک میتھمیٹکس ہے، لیکن جو نئے ہیں ان کو تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور جنہوں نے پہلے میتھمیٹکس پڑھ چکے ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے، اب کافی عرصہ ہو چکا ہے ان نے میٹرک میں پڑھی ہوگی۔ اب میٹرک میں کئی لوگوں نے اردو میڈیم پڑھی ہوگی، یہاں پہ انگلش میڈیم ہے، تو اس لیے کافی سارے پرابلمز ہوں گے، اس لیے آپ کو بہت زیادہ اس پر محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ باقی کورسز کی طرح، باقی سبجیکٹس کی طرح نہیں ہے۔ میتھ کو بس آپ نے سمجھنا ہی ہوتا ہے، اس کو آپ رٹا تو لگا نہیں سکتے، نہ اس کو یاد کر سکتے ہیں، اس کو بس آپ نے سمجھنا ہوتا ہے۔ اور پریکٹس سب سے بیٹر چیز جو ہوتی ہے، میتھمیٹکس جو ہے وہ صرف اور صرف پریکٹس کرنے سے آتی ہے، آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے اس کی، اور اس کو سمجھنا ہوتا ہے، سمجھ کر اس کو حل کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ میتھمیٹکس جو ہے وہ نہیں آ سکتی آپ لوگوں کو۔ تو اس لیے اس بک پر آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے، بہت ہی زیادہ محنت کرنی ہے، کیونکہ یہ خاصی مشکل ہے، آپ کی باقی ساری بکس میں سے سب سے زیادہ مشکل بک جو ہے وہ یہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے آپ نے بہت زیادہ اس پر توجہ دینی ہے، اور کوشش کرنی ہے جو بھی چیز آپ کو سکھائی جائے گی اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ریسیو کرنا ہے، اور اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، اور انشاءاللہ میں ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو انشاءاللہ ایزی سے ڈیفیکلٹ کی طرف میں لے جاؤں گا۔ ایزی سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور چلتے چلتے ہم ڈیفیکلٹ کی طرف جائیں گے، کیونکہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ اگر آپ کو کلیئر ہوں گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو آسانی سے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ تو ہم بیسک سے سٹارٹ کریں گے، اور چلتے چلتے ہم مشکل کی طرف جائیں گے۔ تو اس لیے جو بھی کام ہو، ایک تو اس کو ڈیلی ضرور آپ نے ٹائم دینا ہے، آپ نے کچھ وقت ضرور نکالنا ہے میتھمیٹکس کے لیے، اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ اور دوسرا، کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ آپ نے پوچھنی ہے، یا آپ نے سرچ کرنی ہے نیٹ پہ۔ تو اس لیے یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سمجھنے سے آئے گی، نہ کہ یاد کرنے سے آئے گی۔ تو چلیں جی، چلتے ہیں اس کے کنٹینٹ کی طرف۔ اگر ہم اس کے کنٹینٹ کی بات کریں تو سب سے پہلا یونٹ جو ہے اس کا وہ پروبیبلٹی ہے، پروبیبلٹی تھیوری۔ کافی جو لینتھی چیپٹر ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا ہوگا، کیونکہ میٹرک میں جنہوں نے میتھ پڑھی ہے انہوں نے بھی پروبیبلٹی شاید نہیں پڑھی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا یونٹ ہے اس کا رینڈم ویریبلز۔ رینڈم ویریبلز، اس کے بعد جو نیکسٹ اس کا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 3، وہ ایکویشنز پر ہے۔ ایکویشنز، مساواتیں، اس میں کافی سارا جو ہے ایکویشنز کے بارے میں آتا ہے۔ لینئر ایکویشنز ہوتی ہیں، سیکنڈ آرڈر ایکویشنز ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ جب ہم کورس سٹارٹ کریں گے تو پھر ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اس کا جو چیپٹر نمبر 4 ہے، لینئر ایکویشنز۔ ایکویشنز کی آگے ایک ٹائپ ہے لینئر ایکویشنز۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کا نیکسٹ چیپٹر جو 5 ہے وہ میٹریسز کے بارے میں آ جاتا ہے، میٹرکس کیا ہوتے ہیں۔ اور سکس چیپٹر جو ہے وہ ڈٹرمننٹس اینڈ انورسز آف میٹریسز، تو یہ بھی میٹریسز والا ہی ایک چیپٹر ہے، میٹریسز کے ڈٹرمننٹس اور ان کے انورس کس طرح فائنڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 7th چیپٹر ہے ڈفرینشیشن، جو کہ آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا چیپٹر ہوگا۔ ڈفرینشیشن آپ نے پہلے نہیں پڑھی ہوگی، جو FSC والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو کافی علم ہوگا ڈفرینشیشن کا، اور باقی یہ ساری چیزیں ہیں جو بھی ہیں وہ انہوں نے پڑھی ہوں گی، لیکن جو FA والے سمپل والے اسٹوڈنٹس ہیں
یا آرٹس والے میٹرک جنہوں نے آرٹس وغیرہ میں کی ہوئی ہے تو ان کے لیے یہ چیزیں بالکل نہیں ہوں گی. تو آپ نے کافی توجہ دینی ہے اس پر اور اچھے طریقے سے ان باتوں کو سمجھنا ہے. اسٹوڈنٹس پہلے ہم جو ہے وہ ایکویشن سے سٹارٹ کریں گے. فرسٹ 2 چیپٹر جو ہیں پروبیبلٹی اور رینڈم ویریبلز والے، یہ 2 چیپٹرز ہم لاسٹ پہ کریں گے. سب سے پہلے ہم ایکویشن سٹارٹ کریں گے کیونکہ ہم نے آسان سے مشکل کی طرف جانا ہے. ایکویشنز کے بعد لینئر ایکویشنز کو سالو کریں گے اور اس کے بعد ہم میٹریسز والا سیکشن جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. یونٹ نمبر 5 میٹریسز اور یونٹ نمبر 6 جو ہے ڈٹرمننٹس اور انورسز آف میٹریسز. اس کے بعد ہم ڈیفرینشیشن کی طرف آئیں گے اور لاسٹ پہ ہم جو فرسٹ 2 چیپٹرز ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد یونٹ 8 ہے پارشل ڈیریویٹیوز، تو یہ بھی ڈیفرینشیشن والا سیکشن ہے. یونٹ 7 جو ہے ڈیفرینشیشن اور پارشل ڈیریویٹیوز، تو یہ ایک ہی سیکشن ہے. اس کو بھی ہم اکٹھا کریں گے. اس کے بعد آپٹیمائزیشن جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ لاسٹ پہ ڈسکس کریں گے. تو یہ 9 چیپٹرز ہیں، اس کے 9 چیپٹرز پر مشتمل ہے. 1 بائی 1 ہم نے سارے چیپٹرز جو ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں، سکپ نہیں کرنے، کیونکہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے اچھی طرح اور سیکھنا ہے.